نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 اور 202 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا، اور ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں غلط دعا کا ذکر تھا، اب دعا کا صحیح طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ خالص دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ دعا صحیح نہیں ہے۔ صحیح دعا وہ ہے کہ جس کے اندر دین اور دنیا دونوں اللہ سے طلب کی جائیں۔ پچھلی آیت میں کم ہمت حاجیوں کا ذکر تھا جو فقط دنیا کے طالب تھے، اب باہمت لوگوں کا ذکر ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پچھلی آیت میں غلط دعا مانگنے والوں کے عذاب یعنی محرومی کا ذکر تھا، اب صحیح دعا مانگنے والوں کے ثواب یعنی انہیں کونین کی نعمتیں ملنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صحیح بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ دعا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو دعا صراحتاً اور دوسری دعا اشارتاً۔ صراحتاً دعا تو یہ ہے کہ بندہ صاف صاف اپنے مدعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ الہی تو مجھے یہ چیز عطا فرما۔ اور اشارتاً دعا کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، کیونکہ کریم کی ثنا بھی دعا ہے، لہذا الحمدللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر، یہ تکبیر اور ثنا اور تحمید یہ پڑھنا یہ بھی دعا کی ہی ایک قسم ہے۔ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی دعا ہے کہ کریم کے محبوبوں کو دعائیں دینا بھی دعا ہے۔ ہمارے یہاں بھکاری لوگ ہمارے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں اور اللہ جل شانہ و عم نوالہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی سائل جب تمہارے دروازے پر سوال کرنے آئے یا تم سے کسی اور جگہ سوال کرے تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکو نہیں، بلکہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو نرمی کے ساتھ معافی چاہ لو۔ اپنے عجز و نیاز مندی کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا کہ الہی میں ایک ناچیز بندہ ہوں، الہی میں گناہگار اور سیاکار ہوں، یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا یہ بھی اشارتاً دعا ہے۔ یہ چاروں قسم کی دعائیں قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہاں پر پہلی قسم کی دعا کا ذکر ہے اس آیت میں، جس میں کہ بندہ اپنے مدعا کو کھلم کھلا پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ الہی تو مجھے دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ قرآن شریف میں 4 طریقے سے فرمایا ہے۔
ایک تو اپنے نبیوں اور ولیوں کی دعائیں نقل فرمائیں، جیسے کہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور دوسرے یہ کہ اپنے حبیب کو خاص دعاؤں کا حکم دیا، جیسے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دونوں طریقوں کا منشا یہ ہے کہ مسلمانوں تم بھی یہ دعائیں مانگو کہ ان میں الفاظ اور زبان دونوں کی تاثیریں جمع ہیں، کیونکہ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے محبوبین، اس کے نبیوں اور اس کے رسولوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ گولی کے ساتھ بندوق کی تاثیر بھی ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ خود ہم کو دعا کے الفاظ بتائے۔ چوتھے یہ کہ ہم کو عام دعاؤں کا حکم دیا کہ جو چاہو اپنے رب سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں پر پہلا طریقہ استعمال فرمایا گیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے اندر، یعنی محبوبوں کی دعاؤں کی نقل۔ لہذا ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، کم ہمت لوگوں کا ذکر تو تم سن چکے کہ جو صرف دنیا کو طلب کر رہے تھے اور دنیا کے عیش و عشرت کو مانگ رہے تھے۔ جو لوگ کہ آخرت کے ماننے والے ہیں اور باہمت ہیں، وہ حج میں آ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم صرف دنیا ہی نہیں مانگتے ہیں، ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ اے مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، یعنی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر اور انہیں ذریعہ آخرت بنا دے، اور نزا، قبر، حشر، پل صراط پر گزر اور جنت میں بھی ہر مقام کے مناسب نعمتیں عطا فرما کر خاتمہ بالخیر کر دے۔ ایک مومن کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ایمان کے اوپر ہو، اور آخرت میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے اور جنت کی نعمتوں میں داخل کر دے۔ اسی کو قرآن عظیم کے اندر کہا گیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ قبر کا حساب اے مولا اس کو بھی آسان کر دے اور کامیابی بخش دے۔ محشر میں اپنے حبیب کے دامن کے سائے میں ہمیں رکھ، پل صراط پر نور اور روشنی عطا فرما، جنت کے اندر حور و قصور عطا فرما، بلکہ رضائے رب غفور عطا فرما، اور ہمیں اے مولا آگ کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کہ دنیا میں دوزخ کے کاموں سے بچیں، قبر میں وہاں کی گرم ہوا سے محفوظ رہیں، میدان قیامت میں سورج کی تپش سے امن میں رہیں، اور پل صراط پر آگ کی تیزی سے سلامت کے ساتھ نکل جائیں۔ ایسی دعا مانگنے والوں کو ان کی کمائیوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اس طرح کی دعا مانگنے والوں کو ان کی کمائیوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ پر یہ بات کوئی دشوار نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت جلد حساب فرمانے والا ہے۔ اعمال کا شمار، اس پر سزا اور جزا کا تقسیم فرمانا مولا تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، تو اس کو سزا ملے گی، اور جس نے نیک کام کیے ہیں،
اچھے طریقے سے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس پر مولا تبارک و تعالی حسنات عطا فرمائے گا۔ مومن کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے بھی دین ہی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاں، جو باکمال ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کو بھی دین بنا دیتے ہیں۔ مثلا ایک روشن دان مکان کے اندر لگایا جس کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ اس روشن دان سے مکان میں روشنی آئے اور ہوا آئے، لیکن اگر اس کے اندر نیت یہ کر لی کہ اس سے مسجد سے اذان کی آواز آئے تو اس روشن دان میں جو پیسہ خرچ ہوا، اس روشن دان میں جو محنت لگی، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دین کا اجر و ثواب اس پر عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ اس میں دین کی اور اخروی حیثیت کی ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ بڑی ذات سے صرف چھوٹی چیز مانگنا گویا اس کی حد کا ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم سے تو دین اور دنیا کی بھلائیاں مانگو، اور یہ کہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا ہم سب پڑھتے ہیں، مگر چونکہ ہم اس کے معنی اور مطالب سے واقف نہیں ہیں، پڑھ تو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ نمازوں کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ان سب کا ترجمہ اور اس کے معنی اور مطالب ہمیں یاد ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا باتیں کر رہے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔